شیخ محترم آپ یعنی بڑھیں گے. بلال یاسین کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم, میں نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, میرے بچے بھی نہا رہے ہیں اور ساتھ میں میرے چاچو بھی نہا رہے ہیں. پھر بارش تھم جاتی ہے, آسمان سے کپڑے آ رہے ہیں اور جیسے ہی زمین پر گر جاتے ہیں تو وہ آندھی میں بدل جاتے ہیں. اس کی تعبیر کیا شیخ؟ بارش یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. بالکل شیخ. وہ بھی نہا رہے ہیں اور کزنز یا چچا کے بیٹے یا چچا ان کے اپنے بچے اور چچا یعنی سب نہا رہے ہیں. گویا کہ یہ خاندان کے لیے کوئی اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے شیخ. لیکن وہ جو آسمان سے انہوں نے کہا کپڑے گرے ہیں, لیکن وہ کپڑے آ کر آندھی میں تبدیل ہو گئے. اب اس آندھی کی کیفیت نہیں بتائی کہ وہ اس آندھی سے کوئی نقصان ہوا ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے. اگر تو ویسے جو آسمان سے کپڑے گر رہے ہیں, کپڑے انسان کے لیے ایک ستر اور پردے کا جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے. اور پھر دوسرا ایمان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. یہ جو لباس کپڑے یہ انسان کے ایمان اور نیک عمل کی طرف بھی اشارہ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آندھی کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے, لیکن وہ انسان اس اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کر پاتا. اب دیکھیے لباس اترا ہے, اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی بارش کی صورت میں دی, اور پھر انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی ڈال دیا, گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیا. لیکن جب انسان اپنے گناہوں پر پڑا ہوا پردہ خود اس کو فاش کرتا ہے, اس راز کو فاش کرتا ہے, پھر وہ آندھی بنتی ہے, پھر وہ نقصان کی کیفیت اختیار کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اور یہ کرم نوازی اتنی خوبصورت ہے, اور یہی پردہ ڈالے رہنا گناہ پر یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور پوچھے گا, ہاں بندے تو نے گناہ کیا, فلاں 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 یا اللہ کیا. اب یہ بندہ اس انتظار میں ہے کہ اب تو میں نے اقرار کر لیا ہے نا, سارے گناہ اب اعتراف ہو چکا ہے, اب تو پروانہ جاری ہو رہا ہے جہنم کا. تو وہ انتظار میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں یہ سارے گناہ جن کا میں نے تجھ سے اعتراف کروایا ہے, دنیا میں مجھے پتا تھا یا تجھے پتا تھا, میں نے پردہ ڈالے رکھا, آج بھی پردہ ڈالے رکھوں گا, جا تجھے جنت عطا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اتنا اللہ تعالیٰ کو گناہوں پر پردہ ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کیونکہ گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے. تو اور انسان تو ہے ہی گناہ, انسان تو ہے ہی گناہ گار, گناہ کا پتلا. آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم, یہ نہیں کہا کہ وہ خاطئون گناہ گار ہے, بلکہ فرمایا خطاؤن, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ گناہ کرنے والا, اس سے بار بار گناہ ہوتے ہیں اور طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں, لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حدیث میں جو میں بیان کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان رات کو گناہ کرتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے, لیکن وہ انسان کتنا بد نصیب ہے, صبح اٹھتا ہے جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے, رات میں نے یہ کیا ہے, رات میں نے یہ کیا ہے, رات میں نے یہ دیکھا, رات میں نے یہ کیا. تو جس راز پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس راز کو خود ہی وہ افشاں کرتا ہے. پھر یہ وہ چیز ہے جو کہ تباہی کا سبب بنتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ گار کی معافی ہے, ہر گناہ گار کی معافی ہے. ظاہر وہ شرک کے علاوہ ہر گناہ گار کی معافی ہے جب وہ اسی طرح فوت ہو جائے. لیکن جو مجاہر ہیں, جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا ایسے فخریہ انداز میں اظہار کرتے ہیں, ان کے لیے معافی نہیں ہے اگر یہ اس طرح سے فوت ہو جائیں. تو یہ بہت بڑی جرت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پردہ اتارا تھا کپڑوں کی صورت میں, اللہ نے راز رکھے تھے, اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے تھے, لیکن وہ جب آندھی کی صورت اختیار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی نعمت کا کہیں کوئی ناجائز غلط استعمال ہوا ہو, یا پھر اللہ تعالیٰ نے جس راز پہ جس گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا کہیں وہ اس کو خود ہی تو بیان نہیں کر رہے. آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار
اس کو بڑی ایک اعزاز کی بات سمجھا، گلیمرائز کر دیا گیا ہے اس بڑا فخریہ انداز میں سمجھا جاتا ہے، اور پتہ نہیں میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے، تو اس چکر میں جو ہے نا ہم اپنے گناہوں کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو بچ جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پہ پردے بھی موجود ہیں، لیکن آندھی جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔